والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك إلى الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. اساتذہ اعظام، علماء کرام اور عزیز طلبہ، ایسی مجلسیں تو طلباء کے عنوان پر، اساتذہ کے عنوان پر بارہا ہوتی رہتی ہے. ہمیشہ بیچارے طلباء کو مخاطب کیا جاتا ہے جو دن رات قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، جن کا اڑنا بچھونا قرآن کریم ہے، جن کی زبان پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہے، جن کی زبان سے ہمیشہ قرآن کی آیت کے تذکرے ہوتے ہیں. اسی مجالس تو ہوتی ہیں، لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے آج کی مجلس میں کچھ اہم بات کروں گا. زیادہ تر مخاطب علماء اور بڑے حضرات ہو گئے. موضوع میں یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے کیا حالات اور کیا نشانیاں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مہدی کون ہیں، کب تک رہیں گے، کتنے سال رہیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، دجال کون ہے، حضرت عیسیٰ کون ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اور یہی بات ہم اپنے گھروں تک، اپنی بستیوں تک، اپنے پڑوس تک، اپنے پہچان والوں تک بات پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا. اب ہمارے جو کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کا بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے. خیر، حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے 5 نشانیاں ہوگی. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعت العراق درہمها وقفیزها ومنعت الشام مدیها ودینارها ومنعت مصر اردبها ودینارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالی کملی والے، سنہری جالی والے، آقا مدنی، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محبوب کبریا، فخر دو عالم، سرکار دو عالم، ختم الرسل، ہادی سبل، مولا کل دانا سبل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عراق اور شام اور مصر میں اناج گلے کی ناکہ بندی لگائی جائے گی. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے پہلے، حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی جو نشانیاں علماء حضرات نے اس کو
حدیث کے حوالے سے چھان چھان کر جو لکھی ہے کہ کیا کیا ہوگا. ایک تو حضرت مہدی کے بعد کیا ہوگا وہ الگ ہے، حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا. مفتی امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب دنیا کب فنا ہوگی، جب باہر اسپین ملک کا سفر کیا اس کے بعد اس کتاب کو لکھا. تو اس کے اندر یہ سب چیزیں بتائی گئی ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ملک عراق اور ملک شام، جس کو آج کی زبان میں سیریا کہتے ہیں، اور مصر جس کو آج کی زبان میں ایجپٹ کہتے ہیں، یہ تینوں ملک پر اناج غلے کی ناکہ بندی لگائی جائے گی. اناج غلے کی ناکہ بندی لگائی جائے گی، مال کی ناکہ بندی لگائی جائے گی. اور یہ اناج غلے کی کھانے کی لائن کی جتنی چیزیں، اس کی مال کی ناکہ بندی، بائیکاٹ جسے کہتے ہیں، یہ سب جو ختم کیا جائے گا یہ رومیوں کی جانب سے کیا جائے گا اور اجمیوں کی جانب سے، یعنی عرب کے علاوہ اجمیوں کی جانب سے ہوگا اور رومیوں کی جانب سے. اب جب رومیوں کا تذکرہ ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ رومی کسے کہتے ہیں. رومی آج بھی اٹلی کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام روم ہے، اور قرآن کے اندر سورہ روم مکمل نازل ہوئی ہے. نام اسی کا نام ہے، روم کا نام اسی نام سے ایک سورت ہے. تو یورپ کے عیسائی، پورا یورپ، اس کے رہنے والے جتنے بھی عیسائی ہیں وہ رومی مانے جاتے ہیں. تو یہ رومیوں کی جانب سے عراق اور شام کے اوپر ناکہ بندی لگائی جائے گی مال کی لائن سے اور اناج کی لائن سے، اور اجمیوں کی جانب سے ناکہ بندی مصر کے اندر لگائی جائے گی. یہ سب سے پہلی نشانی ہوگی، اور حالت اتنی خراب ہوگی کہ جیسے کہتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی لائن سے انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتا ہے. اس کا ایمان کہاں جا رہا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہوتا. مال آیا تو مال کے لیے اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے. یہ پہلی نشانی ہوگی. اس کے بعد دوسری نشانی ایک ہوگی، دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا. دریائے فرات، یہ عراق اور کوفہ، یہ دونوں شہر کو یہ دریا لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں دریائے فرات. یہاں سے سونے کا خزانہ نکلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مثال دے کر فرمایا کہ اگر 100 لوگ اس کے اوپر جائیں گے تو 99 قتل ہو جائے گے، مر جائے گے، صرف ایک باقی رہ جائے گا. اب اسی اللہ کے نبی کی اس مثال کو ہم سمجھے آج کے دور کے اوپر کہ اگر یہاں پر اتنا سونے کا پتھر رکھ دیا جائے تو کیا کریں گے؟ مار داڑ ہو جائے گی. تو سونے کا خزانہ، سونے کے برابر کا پہاڑ نکلے گا. تو اس کو حاصل کرنے میں آج انسان مال و دولت کے لیے اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے. آج انسان مال و دولت کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. آج انسان مال و دولت کے لیے فرائض و واجبات کو چھوڑ دیتا ہے. آج انسان مال و دولت کے لیے پردے کو چھوڑ دیتا ہے. آج انسان مال و دولت کے لیے زنا پر اتر آتا ہے. آج انسان مال و دولت کے لیے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے. آج انسان مال و دولت کے لیے نبی کی سنت کے جنازے نکال دیتا ہے. آج انسان مال و دولت کے لیے اللہ کے احکام چھوڑ دیتا ہے. ہاں، یہ انسان، جس انسان کو اشرف المخلوقات کا سردار بنایا تھا، سرداریت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور الست بربکم کا وعدہ لیا تھا، عہد الست ہوا تھا، اور وعدے میں کہا تھا کہ ہاں اللہ کیوں بلا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد، دین پہنچنے کے بعد، قرآن کریم کی آیت سننے کے باوجود، نبی کی حدیث سے سننے کے باوجود، اللہ کے احکام پہنچنے کے باوجود، کہا کہ ہم دنیا میں سے مشغول
مشغول ہوئے، دنیا کی رنگریلیوں نے اپنے اوپر ایسی جال بچھائی اور دنیا کی رنگریلیوں میں سے پھنس گئے اور دنیا کے کھیل تماشے میں سے پھنس گئے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ آسمان اور زمین کو جس اللہ نے پیدا کیا وہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ آسمان اور زمین کو کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ سب چیزیں، یہ سب مخلوق کو ہمارے لیے کیا، لیکن یہ مخلوق، جس مخلوق کو سرداریت دی گئی، جس مخلوق کو سرداریت کا تاج پہنایا گیا، آج اسی مخلوق نے اللہ کے احکام اور قرآن کریم اور نبی کی سنت کے جنازے نکال دیے۔ تو دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ تیسری نشانی یہ ہوگی کہ ایک دمشق، جس کو آج دمشق کہتے ہیں، دمشق کے نشیبی معنی نیچے کے علاقے میں سے، دمشق کے نیچے کے علاقے میں سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام سفیانی ہوگا، تو اسی کے نام سے ایک لشکر بنے گا، سفیانی نامی لشکر۔ اب اس کا سپورٹ دینے والے قبیلے کلب کے لوگ ہو گئے، اس کا ساتھ دینے والے قبیلے کلب کے لوگ ہو گئے۔ یہ انسان اور یہ قبیلہ اور یہ قافلہ اور یہ ٹیم اتنی بڑی ظالم ہوگی، یہ انسان اتنا بڑا ظالم ہوگا، جس ٹیم کا یہ سردار ہوگا وہ بھی اتنی بڑی ظالم ہوگی کہ لوگوں کو تو قتل کریں گے، لیکن اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس عورت کے پیٹ کو بھی کاٹیں گے اور اس کے اندر جو بچہ ہے اس بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ یہ تیسری نشانی ہوگی۔ ہاں، اور اس کے بعد چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ ملک شام اور یعنی چوتھی نشانی میں اہل اسلام اور رومیوں کے درمیان، رومی کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ رومی کسے کہتے ہیں، یورپ کے عیسائی، تو مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان صلح ہوگی۔ پہلے کیا ہوگی؟ صلح ہوگی۔ اس کے بعد ہی اچانک غداری پر اتر آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جماعت بہت بڑی جماعت ہوگی۔ مختصراً عرض کر دوں کہ ایک جھنڈے تلے 80 جھنڈے ہوگے اور ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ 80 جھنڈے ہوگے اور ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ ہاں، اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ رومیوں کی جو جماعت ہوگی اور رومی جتنے لوگ ہوگے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو 5ویں نشانی ہوگی، جس 5ویں نشانی کے بعد فوراً حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ اور 5ویں نشانی یہ ہوگی کہ ایک خلیفہ، عرب کے ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، عرب کے ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ تو جیسے خلیفہ کا انتقال ہوگا تو لوگ سوچیں گے اور لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اب کس کو خلیفہ بنائے، کس کو خلیفہ بنائے، کون ہمارا دیکھ بھال ہوگا، ہمارا رکھوالا، اور کون ہمارا خلیفہ ہوگا۔ تو اس موقع پر حضرت مہدی جب خلافت کا موقع آئے گا، جس کا انتقال ہو جائے گا، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی راتوں رات حضرت مہدی کو ایک صلاحیت ڈالیں گے۔ اور مہدی کو مہدی لقب اسی لیے دیا گیا کہ یہ مہدی، حضرت مہدی ہدایت یافتہ پہلے سے ہو گئے۔ مدینہ سے نکل کر فوراً مکۃ المکرمہ میں آئے گے، اور مکۃ المکرمہ میں آنے کے بعد وہاں پر بھی اپنی ذات کو چھپائیں گے اور کہیں گے کہ لوگ مجھے کہیں پہچان نہ لے، کہیں مجھے خلافت نہ دی جائے، اس لیے اپنی ذات کو چھپائیں گے۔ تو لوگ ان کو زبردستی سامنے لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم، ان دونوں کے درمیان بیعت ہوگی، اور وہیں پر آواز بلند ہوگی کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو حضرت مہدی کا ظہور کہاں پر ہوگا؟ مکۃ المکرمہ میں۔ کہاں پر؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم۔ حجر اسود مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مکہ میں۔ کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ، جس کا
طواف کرتے ہیں نا، وہ کالا پتھر دیکھتے ہیں، ہاں تو اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ. تو کعبۃ اللہ کے جو 4 کونے ہیں اس میں سے ایک کونے کے اندر حجر اسود ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم، اس کے درمیان بیت ہوگی اور ایک آواز بلند ہوگی اور بڑے بڑے اللہ والے آواز لگائیں گے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بیت ہوگی. اب یہاں پر جب جنت کے پتھر کی بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے دنیا میں جنتی 3 پتھر اتارے. اللہ نے دنیا میں 3 جنتی پتھر اتارے. نمبر 1 پر یہ حجر اسود ہے، نمبر 2 پر مقام ابراہیم ہے، اور نمبر 3 پر صخرہ بیت المقدس، صخرہ بیت المقدس جو مسجد اقصی میں ہے. یہ 3 پتھر جو ہے یہ جنتی ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے. تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو جائے گا. اب حضرت مہدی کون ہے؟ یہ تو مہدی سے پہلے کی، حضرت مہدی سے پہلے کی 5 نشانیاں بتا دی. اب حضرت مہدی کون ہے؟ حضرت مہدی یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. یہ کوئی نبی نہیں ہوگے، یہ کوئی نبی نہیں ہوگے، کیونکہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت حسن کی اولاد میں حضرت مہدی ہوگے. یہ فاطمۃ النسل ہوگے، یہ سید خاندان سے ہوگے. ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. اللہ کے نبی کے نام کے مطابق محمد نام ہوگا، اللہ کے نبی کے ابا کے نام کے مطابق ان کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور دکھنے میں بھی اللہ کے نبی کے جیسے تھوڑے تھوڑے اللہ کے نبی کے جیسے دکھیں گے. ہاں، اور ان کا رہنا، ان کی پیدائش وغیرہ سب مدینہ میں ہے، اور مدینہ سے ظہور مکہ، مدینہ کے اندر وہاں سے نکل کر مکہ میں ظہور ہوگا. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ مکہ میں ڈکلیئر ہونا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈکلیئر، ظہور مانا ڈکلیئر ہونا، کہ جو پوری دنیا میں چرچا ہو جائے گا، پوری دنیا میں ڈکلیئر ہو جائے گا کہاں یہ مہدی ہے. اب حضرت مہدی، اب یہاں پر ایک بات یاد رکھے، اب آپ بتائیں کہ جو مدینہ کا رہنے والا ہوگا، مدینہ جو اصل مدینہ شہر ہے وہاں کا رہنے والا ہوگا، تو کیا اس کے علاوہ کے جتنے بندے ہیں اگر وہ کہے کہ میں مہدی ہوں تو تم مان لو گے؟ ہاں، ہم مان لیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے. اس لیے نہیں مانیں گے کہ حضرت مہدی تو اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے، اور یہ شکیل بن حنیف جو بہار کا رہنے والا، بہار میں دربھنگہ ضلع کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے عثمان پور، وہاں کا رہنے والا، کہ جس بندے کو اس کے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، جس بندے کو اس کے بھائی نے گھر سے نکال دیا، سب رشتہ داروں نے رشتے ناتے توڑ دیے اور کہا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں. اب بتاؤ کہ ایک بندہ عیسیٰ بھی ہو سکتا ہے اور مہدی بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، بالکل نہیں ہو سکتا. خیر، تو یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی اور میں عیسیٰ ہوں، اور اس نے دعویٰ کیا، دلی سے دعویٰ کیا اور بھاگا فوراً مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں. اور اس کے ماننے والے لوگ آج بھی دنیا میں پھرتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا تذکرہ کرے، بھلے وہ داڑھی ٹوپی والا ہو، کرتا پائجامہ والا ہو، کتنی بھی بڑی شخصیت کا مالک نظر آتا ہو، چاہے مال والا ہو یا مال والا نہ ہو، بہت اچھا اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہو، لیکن اگر وہ قرآن کریم حدیث کے خلاف بات کرتا ہے تو فوراً ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹوکے اور اس کو بتائیں. اللہ کے نبی کے نسل سے نکلنے والے حضرت مہدی یہ تو سید خاندان سے ہو گئے، اور یہ تو ایک خان پٹھان کے خاندان سے. حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، اس کا نام تو شکیل ہے. اب اس کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام تو محمد شکیل ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے محمد شکیل ہے، وہ کیوں نہیں بنے؟ تم کیوں بن گئے؟ دنیا میں تم ہی ملے تھے، وہ کیوں نہیں بنے؟ ہمارے پاس تو بہت محمد شکیل ہے، ایک گاؤں میں کئی سارے مل جائیں گے، سب مہدی عیسیٰ بن گئے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو شخصیت ہے،
یہ بالکل ہدایت یافتہ اور پاک صفاف ہوگی۔ اچھا، یہ رہنے والا ہندوستان بہار کا، اور حضرت مہدی رہنے والے ہوگے مدینہ کے، مکہ میں ظہور ہوگا، اور یہ رہنے والا ہے بہار کا، اور اس کا ظہور اور یہ ظاہر کا ہو رہا ہے دہلی میں۔ تو کیا مکہ اور دہلی برابر ہو سکتا ہے؟ اس کا بہار اور مدینہ برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ظہور ہے، ایک موضوع روایت کے اعتبار سے اگر مان بھی لے 40 سال میں ہوگا، چلو 40 سال کو بھی چھوڑ دو، لیکن اتنی روایت پکی ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد حضرت مہدی دنیا میں زیادہ سے زیادہ 9 سال رہیں گے۔ کتنے سال؟ بہت زیادہ، 9 سال۔ حدیث میں 7 سال 9 سال بس۔ تو اس نے دعویٰ کیا 2002 میں، ابھی 2024 ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال۔ تو کیوں نہیں مرا؟ ارے بھائی مر جانا چاہیے، تو کیوں نہیں مرا تو؟ اگر مہدی ہوتا تو یہ سب سارے سوالات ہمارے ذہن میں رکھ کے، یہ ساری یہ جتنی بھی باتیں آپ کو ہم نے بتائی، تو یہ سوالات ان سے ہم کریں، ان کے سوالوں کے جواب نہ دیں، بلکہ ہم ان سے سوال کریں، اور ان سے خالی ایک، اگر کوئی شکیل ملتا ہے کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں آپ گئے، یہاں پر اگر آ جائے، صرف اس کے خاندان پر اگر بات کر دے تو وہ فوراً چلا جائے گا کہ اللہ کے نبی کے نسل سے نکلنے والے، نام کے اوپر بات کرے گے تو وہ ایران توران کی بات کرے گے، لیکن جب انسان کی خاندانی پر اور خاندان ریپیٹیشن پر بات آتی ہے اور اس کی نسل کے اوپر جب بات آتی ہے تو وہ آگے بڑھ نہیں پاتا ہے، نسل کو تو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ تو ان سے خالی ایک سوال کر دے کہ حضرت مہدی تو یہ اللہ کے نبی کے خاندان سے، سید خاندان سے ہوگے، فاطمۃ النسل ہوگے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگے، تو تم تو خان پٹھان خاندان سے، تو تم سید کیسے ہو گئے؟ پھر وہ کبھی نہیں کھڑا رہے گا۔ خیر، یہ آپ کو میں نے اشارہ کر دیا۔ اب چاہے یہ شکیل کی جگہ کتنے بھی بڑے فتنے خور آ جائے، کتنے دنیا میں اگر کوئی اور دوسرا بھی پیدا ہو جائے کہ ہم مہدی ہیں، تو ان سے ہم ان کے خاندان کو دیکھیں گے، ہم ان کی شناخت دیکھیں گے، ان کی پہچان دیکھیں گے، ان کا علاقہ، رہنا سہنا سب کچھ دیکھیں گے، تب ہم کہیں گے۔ اب حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کی پہلی نشانی یہ ہوگی جو میں نے آپ کو نمبر 3 پر بتائی کہ سفیانی نامی لشکر جو بہت بڑا ظالم ہوگا۔ تو حضرت مہدی کے ظہور کے بعد سب سے پہلے جیسے ہی آواز اٹھے گی کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو یہ لشکر کا یہ بڑا سرگنا اور یہ شخص کہے گا کہ چلو ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو حضرت مہدی کو قتل کے ارادے سے یہ لشکر نکلے گا، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان ہے جس میدان کا نام ہے مقام بیدا۔ کیا نام ہے؟ مقام بیدا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گے اور وہیں پر یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک نشانی ہوگی حضرت مہدی کے ظہور کے بعد، وہ جو سفیانی باقی رہ گیا تھا وہ یہ۔ اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ ظہور ہو گیا، یہ پہلے نکلا تھا، یہ ختم ہو گیا۔ اب جیسے ظہور ہونے کے بعد کہ نہر ما وراء النہر، حدیث میں تذکرہ ہے ما وراء النہر، اور ما وراء النہر کا جو علاقہ یہ خراسان کا علاقہ، ایک حدیث میں لفظ خراسان بھی ہے، الگ الگ حدیث ہے۔ تو خراسان سے ایک جماعت نکلے گی جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرے گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس جماعت میں ہو یا اس جماعت کو پاوے تو تم ان کے ساتھ شامل ہو جانا اور ان کی مدد کرنا۔ حارث حراس نامی اس جماعت کے لیڈر ہو گئے۔ اس جماعت کے لیڈر میں منصور نام کے ایک شخص بھی ہو گئے۔ یہ خراسان سے جماعت نکلے گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے جیسے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب خراسان سے مراد کیا؟ افغانستان کا پورا علاقہ اور پڑوس ملک کا سندھ والا علاقہ پہاڑی، اور عراق کا کچھ علاقہ۔ تو یہ جو علاقہ ہے پورا خراسان، اللہ کے نبی کے دور میں اس کو خراسان کہا جاتا تھا۔ تو یہاں سے سیاہ جھنڈے والی جماعت، اور آج ہم افغانستان کے جھنڈے کو دیکھیں تو بالکل وہ سیاہ جھنڈا ہے جسے کالا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ سیاہ جھنڈے والی جماعت نکلے گی اور حضرت مہدی کی مدد کرے گی، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے امیر ہو گئے اور ان کی قیادت میں سب کام ہو گئے۔ تو حضرت مہدی کا ظہور جب ہوگا تو ظہور ہونے کے بعد مکہ سے سیدھے مدینہ المنورہ روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہوئے ملک شام کا سفر کریں گے اور ملک شام میں پہنچے گے۔ اب جیسے ہی ملک شام میں پہنچے گے تو تیسری نشانی حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کی بتا رہا ہوں، یہ تیسری نشانی یہاں پر ہوگی۔ ملک شام میں ایک شہر، سیریا میں ایک شہر حلب کے اندر دو جگہ ہے، اعماق دابق، دونوں کا تذکرہ ہے۔ یا تو اعماق میں یہ یورپ کے عیسائی جمع ہو گئے، یا تو دابق میں یورپ کے عیسائی جمع ہو جائیں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آئے گا تو وہاں پر ان سے چڑھائی کرنے کے لیے، ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ لشکر جو حضرت مہدی کی قیادت میں رہے گا، تو یہ یورپ کے عیسائی سے جو جنگ چلے گی، اور یہ جو جنگ ہوگی تو پہلے دن دونوں کی طرف سے جنگ ہوگی، کوئی جیتے گا نہ کوئی ہارے گا، نہ کوئی جیتے گا نہ کوئی ہارے گا، بس پورا دن، یہاں تک کہ رات آ جائے گی، اور رات جیسے آئے گی تو جنگ بند ہو جائے گی۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، پھر چوتھا دن ہوگا۔ چوتھا دن یہ لاسٹ دن ہوگا، تو چوتھے دن بھی یہ جنگ ہوگی۔ تو ہوگا یہ کہ حضرت مہدی کی قیادت میں جتنے تھے مسلمان، تو اس میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بھاگ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، جو بھاگ جائیں گے اس میدان میں سے، اس لشکر کو چھوڑ کر جو بھاگ جائیں گے وہ لعنتی ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے، تو وہ افضل ترین شہداء میں مانے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہوگے جو میدان کارزار میں جیت کر اور جیت جائیں گے، اور کہا کہ ان کو فتح نصیب نہیں ہوگی، عیسائیوں کو، یورپ کے عیسائیوں کو، یہ ہار جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو چوتھے دن جیت عطا فرمائیں گے، فتح یابی ہوگی۔ تو یہ سب سے معزز لوگ ہوگے۔ اچھا، یہ جو جنگ ہوگی، اس جنگ کے اندر اتنے لوگ مارے جائیں گے، روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ اگر کوئی پرندہ اس کنارے سے اڑے گا اور دوسرے کنارے پر پہنچنا چاہے گا، وہ پہنچ نہیں پائے گا، ان کی بدبو سے وہ مر کر گر جائے گا۔ ہاں، تو یہ تیسری نشانی ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی نشانی ہوگی، جیسے ہی ملک شام کی جیت ہوگی تو پھر قسطنطنیہ یعنی استنبول جسے کہتے ہیں، تو یہ استنبول کا سفر کریں گے، ملک شام سے آگے جائیں گے، جو ترک ہے، یورپ اور ترک کے اندر یہ جو استنبول ہے ترکی کے اندر، تو یہاں پر بھی جنگ کرنے کے لیے حضرت مہدی کی قیادت میں یہ لشکر پہنچے گا۔ جیسے حضرت مہدی کی قیادت میں پہنچے گا یہ لشکر استنبول میں، تو وہاں پر جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہاں پر جیسے پہنچے گے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوگا، پہلا نعرہ، دوسرا، تیسرا، چوتھے نعرے کے اندر یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور قسطنطنیہ میں، استنبول میں مسلمانوں کو فتح یابی ہوگی۔ یہ چوتھی ہوگی نشانی۔ اچھا، یہ چوتھی نشانی کے بعد جیسے ہی استنبول کی فتح ہوگی، ویسے ہی ایک آواز اٹھے گی کہ دجال نکل چکا ہے، دجال نکل چکا ہے۔ حالانکہ جب پہلی خبر دجال کی نکلے گی تو سمجھ لینا یہ جھوٹی خبر ہوگی۔ دجال کی جب پہلی خبر نکلے گی یہ جھوٹی ہوگی، لیکن جب دوسری مرتبہ آواز بلند ہوگی اور دوسری مرتبہ اس کی خبر اٹھے گی تو وہ حقیقی ہوگی۔ اب حضرت مہدی کے اوپر بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ کتنے سال کا عرصہ گزرے گا ظہور کے بعد، کتنے سال کا؟ یورپ کے عیسائیوں سے حضرت مہدی کی جنگ چلتی رہے گی اور 6 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ کتنے سال کا؟ 6 سال کا عرصہ گزرے گا، اور 7ویں سال میں دجال نکلے گا، اور دجال نکلے گا تو استنبول سے پھر سے ریٹرن ملک شام کی طرف حضرت مہدی کی قیادت کا پورا لشکر ملک شام کی طرف لوٹے گا۔ جیسے ملک شام میں پہنچے گا تب تک تو یہ
دجال پوری دنیا کا سفر کر کے آ چکا ہوگا۔ اب دجال کون ہے تو اس کو مختصراً بتا دوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے۔ حضرت تمیم داری یہ صحابی کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، پھر اسلام لے کر آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ یہ دریائی سفر طے کرنے لگے، ان کے ساتھ 30 ساتھی تھے۔ یہ پورا 30 ساتھی کا قافلہ تھا، 30 ساتھی کا یہ قافلہ تھا۔ سمندر کے اندر طوفان آیا، سمندر کی طغیانی نے ان کو ادھر ادھر بھٹکایا۔ سمندر کے اندر طوفانیں اور موجیں چلنے لگی، جس کی وجہ سے یہ اپنے مقام پر پہنچ نہیں پائے، اور یہ عرصہ 30 دن کا تھا۔ 30 دن تک ایسے ہوتے رہا۔ جب 30واں دن تھا تو 30ویں دن کے بعد یہ لوگ ایک کنارے پر پہنچے، جو جزیرہ تھا اس کنارے پر پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ایک حضرت تمیم داری روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے بھی آ کر کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے بال والا اور چوپایا نظر آتا تھا۔ لفظ 4 پاؤں کا تذکرہ ہے، ان کی آنکھوں کے دیکھنے کے حساب سے حضرت تمیم داری نے بتایا کہ چوپایا نظر آتا تھا، بہت بڑے بڑے بال تھے۔ اب حضرت تمیم داری اور ان کا لشکر گھبرانے لگا کہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو میں ایک ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں آپ کا بہت انتظار ہو رہا ہے۔ اب نہ جانے وہ کیا تھا۔ وہ جنگل کے اندر، وہ اب دریا ہوتا ہے، دریا میں جنگل بھی ہوتا ہے کنارے پر سب، تو ایک اندر کی جگہ پر لے کر گیا، ایک حویلی جیسی، وہاں پر پہنچے تو حضرت تمیم داری بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ چین سے جکڑا ہوا ایک بہت بڑا شخص نظر آ رہا ہے، گلے سے لے کر پاؤں تک چین میں جکڑا ہوا ہے۔ اور حضرت تمیم داری سے سوالات ہوئے، اس نے کچھ سوالات کیے، 6 سوالات کیے۔ ان 6 سوالات کو میں بتانے جاؤں گا تو اور لمبی ہو جائے گی۔ وہ 6 سوالات ہوئے۔ کہیں سمندر کا تذکرہ پوچھا کہ وہ سمندر کا پانی سوکھ گیا، کہا کہ نہیں سکا، ایک دن آئے گا سوکھ جائے گا۔ کہا کہ وہ درخت کے وہ کھجورے ہیں، وہ فلاں جگہ پر تو وہ کھجورے چل رہی ہیں، پھل درخت کھجور دے رہا ہے، ہاں کہ دے رہا ہے۔ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے کے 6 سوالات ہوئے۔ 6 سوال کے بعد پھر وہ کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جسے لوگ دجال کہیں گے۔ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ ایک بات اس نے بہت پوائنٹ کی کہی جو ہماری دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے 6 سوال میں سے ایک سوال یہ کیا تھا، اگر آپ کو 6 سوالات سننے تو میرے یوٹیوب پر انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، وہ پہلے سے رکھے ہوئے ہیں۔ جو 6 سوال ہوئے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا عرب کے اندر وہ نبی آ گئے؟ تو کہا کہ عرب کے اندر ہاں نبی ایک آ چکے ہیں۔ تو کیا لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا؟ جنگ ہوئی؟ کہا کہ جنگ ہوئی۔ کیا فتح یابی ہوئی؟ کہ ہاں ہوئی۔ لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا؟ تو کیا کہا کہ کچھ لوگوں نے مانا، ان کی اطاعت کی، جس نے اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ تو دجال نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لے۔ اس دجال نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لے۔ ہاں، اب دجال دکھنے میں کیسا ہوگا؟ دجال دکھنے میں دانی آنکھ اس کی ایسی ہوگی جیسے ہم انگور دیکھتے ہیں، انگور پہچانتے ہو انگور، تو انگور کی طرح اس کی آنکھ ایسی باہر نکلی ہوگی، اور یہ والا جو بائیں آنکھ کا جو حصہ ہے بالکل یہ پیشانی کی طرح سپاٹ ہوگا، بالکل سپاٹ، اس میں خد و خال نہ کچھ کھڈا نہ کچھ نہیں ہوگا، بس سیدھا پلین ہوگا ادھر کا حصہ، اور دانی آنکھ سے انگور کی جیسی اس کی آنکھ نکلی ہوگی باہر ایسی، اس کے گھنگرالو بال ہوگے، پیر مڑے ہوئے ہوں گے، یہ اس کی حالت بتائی گئی حدیث میں، بال گھنگرالو ہوگے، پیر مڑے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اس کے تابعداری کرنے والے 70,000 یہودی ہو گئے، 70,000 یہودی ہو گئے۔ عیسائیوں کا مقابلہ حضرت مہدی نے کیا۔
اب یہودی جو باقی ہے، تو یہ جو جس کو مسیحا کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے، ہمارا مسیحا آئے گا، ہمارا تخت لگانا ہے مسجد اقصی میں، یہ مسیحا کانا دجال کو مانتے ہیں. ہاں، تو 7ویں سال حضرت مہدی کا 7واں سال ہوگا اور دجال کا خروج ہوگا، دجال نکل چکے گا، اور پوری دنیا میں 40 دن رہے گا. کتنے دن رہے گا؟ 40 دن. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ قربان جائیے صحابہ پر کہ انہوں نے سب سوال کو پوچھا اللہ کے نبی سے، تو یہ سوالوں کے جواب ہمارے پاس پہنچ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کہا کہ وقت مقرر کر کے آپ نماز پڑھ لینا. تو آج ہمارے پاس گھڑی ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا. وہ تو صحابہ تھے، ان کا سوال پوچھنا لازمی تھا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. 1 سال گزرے گا، دن رات جیسا ہے، ٹائم خالی بدلتے رہے گا. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے جو دن ہیں جیسے آج کل کے نارمل دن گزرتے ایسے نارمل دن گزرے گے. لیکن 3 دن 1 سال کے برابر، پہلا دن، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. ہاں، 40 دن کے بعد آخری وقت جب ہوگا اس کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اب یہ دجال کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لے. ٹائم کتنا؟ دجال کی تابعداری، دجال کی سواری. دجال کے تابعدار 70,000 یہودی ہوں گے، اور دجال کی سواری اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی کہ جس کو سفید گدھے سے تعبیر کیا، اور جس کے کان کی لمبائی، جس کا کان 70 با یعنی 80 ہاتھ لمبا، جس کو آج کے دور میں 80 ہاتھ لمبا سمجھ لے. تو اب یہ سواری کو ہم سمجھے، یہ کون سی گدھے کی سواری ہوگی جو 80 ہاتھ لمبا ہوگا اور سفید جیسا؟ تو بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، اور کئیوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب بتانا یہ ہے کہ جہاز ہوگا، ہوائی جہاز. اب اچھا، ہوائی جہاز کو آپ تعبیر کریں اور اس کی لمبائی دیکھیں، بالکل حدیث کے مطابق 80 ہاتھ لمبے برابر ہوگی. کہ جس کے کان کو تعبیر کیا، یعنی حدیث میں جس کے کان بتائے، جس کو ہم پاک بولتے ہیں جہاز کی، تو وہ کان بتائے تو اس کے کان کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 70 با. 70 با یعنی 80 ہاتھ، آج کے دور میں 80 ہاتھ لمبا. ہاں، یہ سواری بتائی اس کی. اب اسی سواری کو کمپیریزن کرے اپنے دماغ سے، 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا کہ نہیں کر لے گا؟ آرام سے کر لے گا. کہ وہ سفر کرے گا، 40 دن خالی دنیا میں رہے گا، اور پوری دنیا میں سفر، کہا کہ کوئی گاؤں، کوئی بستی ایسی باقی نہیں رہے گی کہ جہاں وہ نہیں پہنچاؤ. تو اس کا سفر اسی کے ذریعے سے ہو جائے گا. ہاں، یہ تو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے، اور یہی مثال کو ہم اپنے دماغ سے سوچے تو آرام سے یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ جس کے کان کی لمبائی، جس کی صورت کے بارے میں بتایا، سفید بتایا، یہ سب جو بتایا. ہاں. اچھا، اب جیسے ہی دجال نکلے گا اور پوری دنیا میں سفر ہو جائے گا، تو ایک شخص، اور روایت میں ایک ہی روایت ایسی ملتی ہے کہ وہ جو شخص ہوگا، وہ نوجوان جو ہوگا، وہ مدینہ سے نکلے گا. ایک روایت میں مدینہ کا تذکرہ ملتا کہ مدینہ سے نکلے گا. وہ دجال کے پاس جائے گا تو اس کے چیلے چپاٹے یہودی وہ کہیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہے گا میں دجال کے پاس جا رہا ہوں، دجال کے پاس. تو کہا کہ کیوں؟ وہ جیسے یہ نام سنیں گے کہیں گے کہ کیا تم ہمارے خدا کو خدا نہیں مانتے؟ تو وہ نوجوان کہے گا کہ بالکل نہیں مانتا ہوں، میرا خدا تو اور کوئی ہے، میرا خدا تو وحدہ لا شریک لہ ہے، میں دجال کو خدا نہیں مانتا. تو یہ لوگ جو اس نوجوان کو ملیں گے، دیکھو حدیث میں کتنی گہرائی اور کتنی باریکیاں بتائی ہے
پڑھے، مطالعہ کریں کہ کتنی گہرائی بتائی گئی کہ یہ نوجوان جو ان سے گفتگو ہوگی تو یہ یہودی کہیں گے کہ اس کو ہم قتل کر دیتے کیونکہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے، قتل کر دیتے. تو نوجوان کہے گا کہ کیا تمہارے خدا نے یہی تعلیم دی ہے؟ کیا تمہارے خدا نے یہی تعلیم دی ہے کہ تم مجھے قتل کرو گے اس کی بغیر اجازت کے؟ اس سے اجازت لی مجھے قتل کرنے کی؟ ہاں؟ تو یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے اور اس نوجوان کو اس دجال کے پاس لے جائیں گے، اور دجال کے